مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز کو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقتاً ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی عطا کرے۔ کوئی بری سے بری سزا بھی اتنی وحشت ناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل سخت ہونا اور اس کا اللہ رب کریم سے دور ہونا۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ صبر سے، تحمل سے اس کے کن کا انتظار کریں، شکوہ نہ کریں، اس کے کن کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن الفاظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صبر بنا دیتی ہیں۔ صبر کرنے والی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپسی نہیں آتی، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر احساس نہیں تو پھر سامنے والے کے جذبات مخصوص الفاظ ہی نہیں۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، اور رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے اور منتظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا، اس کا کڑکڑانا معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہارے دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کسی کا دل ہر چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ جدید بدترین سب کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن محبت کے سکھ مخصوص چند بلند بحث والوں کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ ہر چیز ہمیشہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گی، ہر چیز صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے اس سے مدد مانگتے رہو۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میری کوئی سہارا نہیں، مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میری معاملات آسان فرما دے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا تھا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن نہ تمہارا کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرقہ۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔
زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ قابلیت تو صرف وہی شخص پر کھا سکتا ہے جو خود کا کاہل ہو۔ زندگی میں مشکلیں چاہے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوں یا پھر اللہ کی پاک کی آزمائش ہو، ان کا حل صرف نماز، صبر سے ہی سکون ممکن ہے۔ الحمدللہ کہیں، خوش رہیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھتے رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سمجھا لیجیے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، غلطی سب کرتے ہیں۔ کوشش کریں، غلطی کریں، غلطی سدھاریں اور آگے بڑھیں۔ ناکارہ ہونے سے ناکام ہونا بہتر ہے۔ اصل محبت تو صرف اسی کو کہتے ہیں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاؤوں کے ہزار لمحات سے بہتر ہے۔ جب بوجھ بنو گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی ہمیشہ تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ کبھی بدل نہ لینا، سڑے ہوئے پھل خود ہی گر جائیں گے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے، اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک عمل کر لیتے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتے ہیں، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں سے پناہ دے، جنہیں وسوسوں سے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اپنے الفاظ پہ غور کریں، یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچتا رہا، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلودہ ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ خاموش ایک بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ صرف مسکرا دیجیے کریں اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا مت کریں۔ دنیا کمزور ضرور ہے مگر دنیا بنانے والا نہیں۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی، بدن ننگا ہو تو کہتے ہیں بابا پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرف ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمتی اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ مجھے اس کے سامنے بولنا پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بہت غور سے سنتا ہے۔ کریں، آپ کسی نہ کسی کی دعاؤں میں ضرور ہوتے ہیں۔ صرف اتنی سی خواہش ہے کہ جتنا میں چاہتا ہوں مجھ کو بھی چاہا جائے۔ دین میں جبر نہیں، جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردہ ڈال رکھا ہے۔
الفاظ وہاں کوئی بھی وقت نہیں رکھتے جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے دینا شروع کر دیں۔ تعلقات چاہے مختصر ہی رکھیں لیکن منافقت نہ کریں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہا نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا اور تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اگر التجائیں رد ہونے ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ دل گمراہ ہو کاش یہ معلوم ہو جائے اقبال، گناہ میں اس وقت تک لذت ہے جب تک وہ نہیں جاتا۔ جب دل کو لگتی ہے تب ہی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ وہ اہمیت کیا جو منتوں سے ملے۔ گزر جائے گا یہ دور بھی غالب، ذرا اطمینان تو رکھ، جب کچھ نہ ٹھہرے گی تو غم کی کیا اوقات ہے۔ ایک پرواہ بناتی ہے خیال کتنا، ورنہ کوئی ترازو نہیں ہوتا رشتوں میں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروع نہیں، نیتوں کی پابندی ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی رضایت بیکار ہو جاتی ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، تعزیت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ پالنے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی زندگی کا سفر ہے۔ وقت کی ایک ہی ادا بہت اچھی لگتی ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کا بعد بھی۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمتی محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کریں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ لوگ جائیں گے پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنے ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپسی نہیں آتا۔ وہ حسین ہستی ہے جس کے ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ میری امی کی سب تکلیفیں دور کر دے، آمین۔ برداشت کی اصلیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ نہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ سب رشتے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی نہیں بند ہو سکتا۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ درخت سے گرنے والی کوئی پتا بھی ایسا نہیں جن کا اللہ کو علم نہ ہو۔ زندگی میں سب سے زیادہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پورا نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے۔
گناہ زہر کی مانند ہیں، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جلال تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ توقع سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، اس انسان رب کی رضا میں رضا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو لوگ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے کردار کو معیار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق پر رکھتے ہیں، اور جب ضرورت بدل جائے معیار بھی بدل جاتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ صبر خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، پھر چاہے گھر ہو، دل ہو، زندگی ہو، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے، اور اس سفر کا وہی آسانی سے کاٹا سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو، جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو، اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے۔ بچوں کو عورتوں کی عزت کرنا مائیں نہیں باپ سکھاتے ہیں، صرف وہ باپ جو بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کی تکریم کرتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں خوش مزاج ہوں تبھی زندگی پرسکون گزرتی ہے، ورنہ دونوں فرائی پین پر رکھے پکوڑوں کی طرح جلتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو تلتے رہیں گے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پہ ہو کیوں نہ ہو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ یا اللہ مجھے حالت اسلام پر موت دیجیے گا، وہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے گا۔ ہمیشہ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھ انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، وہ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقینی دہائی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر سب کے الگ مکان ہو جاتے ہیں، ہم بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وقت ہو یا حالات ہوں یا انسان۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ لوگ بہت اچھا ہوتے ہیں اگر وقت اچھا ہو تو۔ انسان کی سب سے زیادہ خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے
وہ چند سیکنڈوں کی کیوں نہ ہو۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جو کمال کو پہنچو گے خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند دل کھول جا سکتے ہیں۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی فقتاً بدلی، تب درد تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آپ کے الفاظ رد ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ کامیابی کا الفاظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی تو آسانی ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں جس پاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس سے دور بہتر ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے ہزار لمحوں سے بہتر ہیں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتیں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ احترام کرنا تربیت کمزوری نہیں، معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ درگزر کیا کریں روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جب تم پہلی بار بولا تھا میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب تو جو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ ہر درد کی دوا نماز ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان برے طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت تین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت تین چھاؤں ماں ہے۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیں، تعلق کی عبادت میں نیت صاف رکھیں۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کم، پرکھتے زیادہ ہیں۔ انسان حقیقتاً بہت نادان ہے، ناشکری کرنے پر آئے تو سمندر بھی کم لگتا ہے، تو توقع کا دامن تھامے تو اس کے نصیب کا قطرہ بھی اسے دریا لگنے لگتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا، اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری اعلیٰ علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جب دنیا کو خود سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ اور دل سے لگاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ سانپ کھاتا ہوگا۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہلتے رہے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر تک دکھتے رہیں گے۔ ضرورتوں کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پر آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضرورتیں ہیں پوری کرنے میں خرچ ہو جاتی ہیں۔
لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ ساسیں دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا، وہی پال کر سارا قصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ اپنے والدین کی آواز بھاگ کر جایا کریں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی آواز سننے کو کان ترستے جاتے ہیں۔ میرے والدین میرا سکون ہے، یا اللہ میرے اس سکون کو ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے سے ہی لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے واسطے ہلتے رہے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پر وہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ موجود ہوں وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر تعلق میں اداکاریاں کی بجائے وفاداریاں کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ حادثوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خاموش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ نہ مغرور کرنے والا مال دے، نہ مایوس کرنے والی غریبی۔ بلا اصلیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ ہم کسی کے لیے تب اچھے ہیں جب تک ہمیں انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتماد میں پوشیدہ ہے۔ جب یہ سایہ قد سے بڑھ اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ راستوں کو تلاش کرتے رہو، راستے بنانے والے کو کیوں تلاش نہیں کرتے؟ خامیاں بھی سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کسی چیز کو اتنا مت ترسو کہ اس کا وجود ہی مٹ جائے۔ دنیا ایسی ہوتی ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیب سے اٹھاتے ہیں۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ شوہر کا احترام کرنے والے کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ انسان کے کردار کی دوسری منزل ہے دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہ ہوتے ہیں۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ والدین کی روک ٹوک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسی کو ٹھوکر پر رکھنا، کسی کو اسود بنانا ہے۔
اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپتے ضائع نہیں جانے دیتا، دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہتر ہی ملے گا۔ بے شک اللہ بہتر دینے والا ہے انشاءاللہ۔ ماں باپ کا امیر یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب قیمتی ہدایت ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے سوا کسی کو مہربان رحیم نہیں پایا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دکھ نہیں سہارا دیتا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ جتنی بات ہو اتنی کیا کرو، ایک کی چار لگانے سے دو رکھتے کا ثواب نہیں ملتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ عبادتوں کے انکار لگے ہو لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا ہو تو تجربوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی طرح سے بھی آگ